ماشاء اللہ بہت اچھی گفتگو. تو اب ہم اپنی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں دعوت دوں گا سید سیف الرحمان بھائی کو کہ وہ آئیں اور اپنی رہنمائی کریں، اپنے موضوع کی طرف آئیں اور جو ہمارا اقبال کا سفر ہے اس کو آگے بیان کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. ارے تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں میر بھائی آپ کا کہ آج کا دن بھی بہت بابرکت ہے. تو آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس خوبصورت نشست کا اس بزم کا میں اپنا کنٹریبیوٹ کر سکوں. کافی طویل اور بامعنی گفتگو کی میرے سے پہلے جو گیسٹ ہیں قمر بھائی انہوں نے، تو میں زیادہ ٹائم تو نہیں لوں گا کیونکہ پروگرام کا وقت بھی اور کچھ مجھے بھی تھوڑا سا جانا تھا. اس کے بعد ایک پروگرام ہے. میں مختصر تعمیر اور تکمیل کو تھوڑا تھوڑا ڈسکرائب کر دیتا ہوں اور اس پہ اپنا جو ویو ہے وہ بھی دے دیتا ہوں. جب پاکستان کا جو یہ ریاست پاکستان کا جو سفر تھا یہ اقبال کے خواب سے شروع ہوا، تو میں ایک خطبہ الہ آباد میں جو اقبال نے فرمایا تھا وہ 2 سطریں پڑھنا چاہتا ہوں. اقبال نے فرمایا کہ میری چشم بینا دیکھ رہی ہے کہ شمال مغربی ہندوستان میں ایک الگ خطہ زمین قائم ہوگا جہاں مسلمان اپنے بزرگ و برتر کے احکامات اور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں گے. یہ اقبال کا جو ایک ریاست جو اقبال نے دیکھی تھی، اس میں اقبال نے وہ ایک ویژن دے دیا کہ ایک خطہ بھی قائم ہوتا، وہ خواب بھی اپنا بیان کر دیا کہ مغربی ہندوستان میں ایک الگ ریاست جہاں پر مسلمان آباد ہوں گے، مسلم ریاست ہوگی، وہ بتا دیا کہ میں اس کو ایک قائم ہوتا دیکھ رہا ہوں. اور پھر اگلے ہی جملے میں وہ بھی بتا دیا کہ وہاں پر نظام اور وہاں کا جو معاملات ہیں وہ کیا ہوں گے، وہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کریں گے. تو تعبیر سے ہی معاملات سے ہمیں پتہ چل گیا کہ جو پاکستان میں جو نظام تھا، جو اقبال نے خواب دیکھا تھا اس ریاست کے لیے کہ وہ ریاست کس طرح کی ہم نے بنانی ہے، وہ اقبال نے کلیئر کر دیا. اس اقبال کے ویژن کو پھر تعمیر کی طرف لے کر قائد اعظم چلے. وہ ایک ڈیٹیل میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ کیا کیا ہوا، میں صرف چند جو اہم کچھ واقعات تھے اور کچھ سٹیٹمنٹس تھیں جو قائدین کی طرف سے اس وقت دی گئی، میں ان کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں. کہ قیام پاکستان سے کچھ روز پہلے، تقریباً یہ جولائی 1947 کی بات ہے، جب قائد اعظم پاکستان کے امور کو سلجھا رہے تھے، قیام پاکستان کے امور کو سلجھا رہے تھے، تو اس وقت علامہ شبیر احمد عثمانی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ قائد اعظم کے پاس آئے ملاقات کے لیے، دلی میں جو ان کی رہائش تھی وہاں پر. تو ان کی جو قائد اعظم کے ساتھ گفتگو ہوئی وہ میں یہاں پر مکالمہ ایک تھوڑا سا پڑھنا چاہتا ہوں کہ علامہ عثمانی نے فرمایا قائد اعظم سے کہ آپ کو قیام پاکستان مبارک ہو. تو قائد اعظم نے جواب دیا مبارکباد کے مستحق تو آپ لوگ ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان کو کامیاب کرنے میں بھرپور کوششیں اور جدوجہد کی ہے. اس پر جو علامہ عثمانی نے قائد اعظم سے کوشچن کیا کہ اب جب کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان بن رہا ہے، آپ یہ فرمائیں، آپ یہ کلیئر کر دیں ہم لوگوں کو کہ پاکستان میں آئین کون سا ہوگا. ریاست تو ہم بنا رہے ہیں، ہم نے ایک جو تحریک تھی وہ بھی اب تو یہ تقریباً تعمیر کے دہانے پر پہنچ گئی ہے ریاست، کچھ دنوں کے اندر انشاءاللہ ریاست بن جائے گی، لیکن اس ریاست کے اندر جو آئین ہوگا، وہ دستور ہوگا، وہ کون سا ہوگا. تو اگین جو اقبال کا ویژن تھا، جو اقبال نے قائد اعظم کو ویژن دیا تھا،
قائد اعظم نے اس کو دوبارہ یہاں پر بیان کیا. قائد اعظم نے فرمایا کہ پاکستان میں قرآنی آئین ہوگا. میں نے قرآن پاک ماں ترجمہ پڑھا ہے اور میں پختہ یقین رکھتا ہوں کہ قرآنی آئین سے بڑھ کر کوئی آئین نہیں ہو سکتا. میں نے مسلمانوں کا سپاہی بن کر پاکستان کی جنگ جیتی ہے. میں نے مسلمانوں کا سپاہی بن کر پاکستان کی جنگ جیتی ہے. قرآنی آئین کا ماہر میں نہیں، آپ اور آپ جیسے علماء ہیں. میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ دوسرے علماء کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھیں اور اپنے نئے ملک پاکستان کے لیے قرآنی آئین کا مسودہ تیار کریں. اور علامہ عثمانی نے جب قائد اعظم کے جنازہ کا جب وہ وفات پا گئے، انتقال کر گئے قائد اعظم، تو جنازے کا موقع تھا، تو اس میں علامہ عثمانی نے اس چیز کو بیان کیا کہ پاکستان بنا تو انہوں نے قائد اعظم نے مجھ سے فرمایا، یعنی قائد اعظم نے مجھ سے فرمایا کہ مولانا پاکستان صحیح معنوں میں ایک اسلامی جمہوری ملک ہوگا، اسلامی جمہوری ملک جس میں ہر شخص کو ابھرنے اور ترقی کرنے کا موقع شریعت کی کہ جو حدود ہیں کہ اس کے اندر ملے گا. تو یہ دو ہمارے جو لیڈرز ہیں، جو فاؤنڈرز آف پاکستان ہیں، جن کو ایک کو آپ کہتے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کا ویژن دیا، علامہ اقبال، اور دوسرے جنہوں نے اس کو پولیٹیکل سٹرگل سے اس ویژن کو حقیقت میں، اس خواب کو کی جو تعبیر تھی اس کو تعمیر تک پہنچایا قائد اعظم نے. ان دونوں کی سٹیٹمنٹس کو میں نے یہاں پر کوٹ کی ہے کہ دونوں جو قائدین تھے وہ پاکستان میں کس قسم کا نظام، کس قسم کی وہ ریاست بنانا چاہ رہے تھے، اور جہاں کے اندر ہم کس قسم کا نظام ہونا تھا. پھر وہ اس میں جو قربانیاں شہداء نے دی، تقریباً 50 لاکھ سے 60 لاکھ کی تعداد جو تاریخی کتب میں ملتی ہے، اس سے بڑی، اس سے زیادہ کوئی کسی ہجرت کے اندر اتنی قربانیاں کبھی تاریخ میں نہیں دی گئی ہزاروں سالوں میں، جتنی پاکستان بننے کے لیے 40 سے 50 لاکھ شہیدوں کا خون دیا گیا. اور اس میں ہم اکثر ٹی وی چینلز کے اوپر اور بہت سے جرنلسٹ اور بہت سے جو آتھرز ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی یہ بے شمار دفعہ لکھا ہے اور وہ ساری داستان بھی بیان کی ہے کہ کس طریقے سے عزتیں لٹیں، کس طریقے سے ٹرینیں بھر بھر کے وہاں سے چلتی تھیں انڈیا سے، اور پاکستان پہنچنے تک راستے میں ساری کاٹ دی جاتی تھیں، اور پھر دوبارہ وہ ٹرین چلتی تھی وہاں سے بھر کے، اور پھر دوبارہ کٹی ہوئی ٹرین یہاں پر پہنچتی تھی، اور یہ جذبہ ویسے ہی چلتا رہا. بار بار ٹرین بھر کے وہاں سے دیوانے، جو پاکستان کے دیوانے تھے، ایک عشق تھا ان کو اس ریاست سے. وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ ریاست ہم وہاں پر جائیں گے اور آگے کیا فیوچر میں ہونے والا ہے، وہاں پر کچھ نہیں تھا. بس ایک جنون تھا پاکستان کا کہ ایک ریاست بنانی ہے. وہ ویژن جو اقبال نے ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر ڈال دیا تھا. وہ تمام ابھی قمر نجم عباس بھائی نے بھی اس کی جو بتایا سارا، میں اس کو ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا کہ معاملات، وہ واقعات بے شمار یوٹیوب پہ بھی پڑے ہوئے ہیں. میں اس کو جو خواب تھا اور تعمیر اور اب میں تکمیل کی، اس کو میں نے شارٹلی اس کو بتا دیا. اب میں تکمیل کی جانب آنا چاہوں گا، کیونکہ اس وقت جو میجر ہمارا جو وقت کی ضرورت ہے وہ تکمیل ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں عمر بھائی، تو جب پاکستان کو بنایا، شہیدوں نے شہادتیں دی، ریاست ایک وجود میں آ گئی، لیکن 1947 کے بعد ہم لوگوں نے کیا کیا کہ وہ جو مقصد تھا اس ریاست کو قائم کرنے کا، ہم نے اس مقصد کو بھی ان شہیدوں کے ساتھ ہی میرے خیال سے دفن کر دیا. اور پچھلے 70 سالوں میں میں یہ نہیں دیکھ سکا کہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد کوئی اس طرح کا ویژنری لیڈر یا کوئی اس طرح کا ویژنری پولیٹیکل پارٹی اس طرح کی آئی ہو جس نے اس مقصد کو زندہ کرنے کے اوپر زور دیا ہو، اور وہ جو مقاصد تھے ان لوگوں کے اتنی قربانیاں دینے کے اور اس ریاست تک پہنچنے کے، وہ دوبارہ سے ان مقاصد کو حاصل کرنے کی جستجو اس کے اندر ہو. تو یہ تقریباً 70 سالوں میں ہمیں ابھی تک جو نظر نہیں آیا. اور ابھی آج میں ایک دوست سے صبح ایک بیٹھے ہوئے تھے، میٹنگ تھی، وہاں پر انہوں نے بڑی خوبصورت بات یہ کی کہ یہ غالباً یہ کلپ تھا ڈاکٹر اسرار صاحب کا، انہوں نے ذکر بھی کیا تھا. تو یہ جو اس وقت ہم حالات پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، یہ بڑا خوشی کا دن ہے، سارے خوش ہیں ہم، اور یہ ایک اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے کہ یہ جو ریاست تھی وہ معرض وجود میں آئی.
لیکن اس دن اگر ہم باہر سڑکوں پر دیکھتے ہیں تو جو ہماری جو جنریشن ہے اس کا جو ہمیں جو رول وہ جو پلے کر رہی ہے، جو وہ جس طریقے سے وہ پیش آ رہی ہے اس دور کے اندر، وہ ایک بالکل عجیب سا اور ایک قوم کا یہ رویہ نہیں ہوتا جب وہ اتنی قربانیاں دے کر اور اتنی ایک ہسٹری بیک گراؤنڈ ہونے کے بعد اس مقام پر پہنچے. تو باجے بجانا، ڈاکٹر اسرار صاحب نے کی میں وہ کوٹ کر دوں، میں حوالہ دے رہا تھا، ڈاکٹر اسرار صاحب نے فرمایا اپنے ایک بیان کے اندر، کہہ رہے تھے کہ 14 اگست کو آپ چوکوں میں تار باندھ کر اس پہ دوپٹے لٹکا دیں، اور جو اس طریقے سے گزرتے ہیں لوگ، ان کو دیکھ کے ان کو روک کے بتاؤ کہ یہ جو دوپٹے لٹکتے دیکھ رہے ہو آپ، یہ اتنی عزتیں تھیں جو ہم نے اس ملک کو اس ریاست کو حاصل کرنے کے لیے نیلام کی تھیں. یہ ایک بہت بڑا پیغام تھا. ہم نے اپنی نیو جنریشن کو یہ چیزیں نہیں بتائیں، اور پھر وہ جس طرف کو چل پڑے ہیں وہ ہم سب آج دیکھ رہے ہیں، انکلوڈنگ می. میں بھی اسی طرح شاید کرتا ہوں، اور میں بہت سے اپنے امور کے اندر جو اس طریقے سے پیش آتا ہوں گا. ہمیں اپنی جو جنریشن ہے، ہمیں جو یہ پاکستان کی جو ینگ جنریشن ہے جس کے کندھوں پر اس ریاست کی ذمہ داری پڑنی ہے، ہم ان کو بتانا پڑے گا کہ اس ریاست کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کس حد تک قربانیاں دیں، اور کس طرح ہماری ماؤں بہنوں نے اپنی عزتیں وہاں پر نیلام کی، صرف ایک ریاست کو حاصل کی، اس خطے کو حاصل کرنے کے لیے. اور پھر یہاں پر اسلامی دستور اور قرآنی آئین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. تکمیل پاکستان، لوگ اگر پوچھتے ہیں ہم سے کہ تکمیل پاکستان کیا ہے، تعبیر اور تعمیر کی تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ دونوں چیزیں ہو چکی ہیں، مگر یہ تکمیل کیا چیز ہے؟ تو تکمیل پاکستان ایکچولی میں وہ سسٹم ہے پولیٹیکل جس کے لیے ہم اس زمینوں کے اوپر آئے تھے، اس خطے میں آئے تھے. میں آج صبح بھی اپنے دوست سے جو بات کر رہا تھا، میں نے یہ چیز وہاں پر بھی بتائی کہ اگر اس پاکستان کو بنانے کا مقصد صرف 3 وقت کی روٹی کھانا، پیسہ کمانا، کاروبار کرنا آزادی کے ساتھ، یا نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا ہوتا، تو ابھی بھی اگر ہم ہندوستان میں دیکھیں تو مسجدیں بنی ہوئی ہیں، سوائے کچھ مساجد کے جہاں پر تاریخی طور پر کچھ وہاں پر بابری مسجد جس طرح کے چل رہے ہیں سچویشن ہے، باقی مساجد وہاں پر آباد ہیں، وہاں پر لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، عید کی نمازیں بھی ہو رہی ہیں، وہاں پر وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، عیدیں بھی منا رہے ہیں، وہاں پر ان کو کھانا بھی مل رہا ہے. ہاں، عزت نہیں مل رہی. ہم پاکستان ان زمینوں کے اوپر آئے تھے، ایک تو وقار، اسلام کا وقار حاصل کرنے کے لیے، بحال کرنے کے لیے، اور دوسرا وہ سسٹم یہاں پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو سسٹم ہمارے آباء و اجداد سے ہمیں ملا ہے. اب ہم نے جو پاکستان کے اندر اس وقت جو کرنٹلی ہمارا سسٹم چل رہا ہے، پولیٹیکل سسٹم اور اکنامک سسٹم، یہ ٹوٹلی طور پر ہم نے مغرب سے لیا ہے. جو ہماری مغربی جمہوریت ہے، ہمارا جو معاشی سسٹم چل رہا ہے، ہماری پالیسیز، یہ ساری ہم نے مغرب سے لی ہیں. اور مغرب کو ان چیزوں کے اوپر وہاں پر وہ چیزیں امپلیمنٹ ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ان کے اجداد ان کو وراثت میں ملا ہے. یہ جمہوریت تقریباً آج سے 3000 سال پہلے گریکس نے انٹروڈیوس کروائی تھی، اگر میں غلط نہیں ہوں تو 3000 سال پہلے گریکس نے اس ڈیموکریسی کو انٹروڈیوس کروایا، جو سسٹم ہے جس کو اب تک یہ جو مغربی ممالک ہیں وہ اس کو فخر کے طور پر اڈاپٹ کرتے آ رہے ہیں، اور نسلوں سے ان کا یہ سسٹم وہاں پر چل رہا ہے. یہ ان کے لیے تو باعث فخر ہو سکتا ہے عمیر بھائی، لیکن ہم لوگوں کے لیے یہ باعث فخر نہیں ہے، اور نہ ہم لوگوں کو یہ زیب دیتا ہے کہ ہم غیروں سے ان کی روایات کو، ان کے نظام کو اڈاپٹ کریں. کیونکہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے، ہمیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے وہ یہ ایک جو سسٹم پولیٹیکل اور اکنامیکل سسٹم دے دیا ہے، وہ ہمارے لیے بڑا زبردست ہے. اور صرف ہمارے لیے نہیں، اگر ہم اس کو پاکستان میں امپلیمنٹ کر کے دکھاتے تو میں 110% شیور ہوں کہ دنیا اس نظام کو اڈاپٹ کرتی. اور پاکستان میں
اقبال کا جو ویژن تھا، میں جہاں تک سمجھ سکا ہوں، اور جو قائد کا ویژن تھا وہ یہی تھا کہ ہم اس خطے کو حاصل کر کے یہاں پر ایک ایسا نظام عالمی نظام یہاں پر ایک اس طرح ایک قائم کریں یہاں پر نظام جو بعد میں پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لے لے. یعنی ہم یہاں پر خلافت راشدہ کے ماڈل کے اوپر پولیٹیکل، اکنامیکل سسٹم اور جو باقی بینکنگ سسٹم وغیرہ سارا چل رہا ہے اس کو ایک اسلامی طرز کے اوپر لے کے آتے، تاکہ جب دنیا اس چیز کو دیکھتی اور اس سے امپریس ہوتی تو پھر وہ یہ سسٹم پاکستان سے اڈاپٹ کرتی، لیتی. لیکن افسوس کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے 60-70 سالوں میں اب تک اس طرح کا ہم نے کوئی قدم نہیں اٹھایا، بلکہ ہم نے اس طرح کیا کہ ہم نے قائد کے فوت ہونے کے بعد جو قائد نے یہ امانت ہمارے حوالے کی تھی، ہم نے اس امانت کا جو سارا ایڈمنسٹریشن تھی وہ اٹھا کے کبھی امریکہ کی جھولی میں ڈال دی اور کبھی برطانیہ کے آگے ہم نے گھٹنے ٹیک دیے. اور جب برطانوی ملکہ پاکستان میں آتی ہیں تو جو پاکستان کا سرونگ پریزیڈنٹ تھا اس وقت کا صدر تھا، وہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر جو سپیچ کرتا ہے اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ ہم آج بھی آپ کے لائل سبجیکٹس ہیں. We are still your loyal subjects. یہ ذہنی غلامی تھی عمیر بھائی، غلامی ہے ہماری قوم کے اندر کہ ہم آزاد تو ہو گئے، ہم نے ریاست تو حاصل کر لی ہے، لیکن ہمارے ذہنوں میں جو ہم نے 100 سال انگریزوں کی غلامی میں گزارے ہیں، ہماری جو خون کے اندر جو غلامی شامل ہو چکی ہے اور یہ کینسر ہے ہماری قوم کے لیے. اگر ہم اس غلامی کی زنجیروں کو نہیں توڑیں گے، ہم اپنے واپس اس ماضی کو یاد کر کے اپنا مستقبل کی طرف قدم اس کی پلاننگ نہیں کریں گے تو پاکستان کا کوئی بہت برائٹ فیوچر نظر نہیں آتا مجھے اس کے بغیر. اگر ہم پاکستان کو گریٹر پاکستان اور ایشین ٹائیگر پاکستان کی یہ جو باتیں کرتے ہیں، آپ کبھی بھی کسی غیر کا دیا ہوا، کسی غیر سے مانگا ہوا نظام لے کر ان سے پکڑ کر آپ کوئی دنیا کے اوپر سرخرو نہیں ہو سکتے. آپ جب بھی دنیا کے اوپر کوئی اپنی تاریخ لکھتے ہیں، تاریخ رقم کرتے ہیں، دنیا کے نقشوں پر ابھرتے ہیں، تو وہ تب ہوتا ہے جب آپ دنیا کو کچھ دیں، دنیا سے اپنا نظام مت لیں. آپ نظام ایسا اسلام کا نظام ہمارے پاس ہے، ہم اس کو امپلیمنٹ کریں اور دنیا کو وہ نظام دیں. یہ تھی تکمیل پاکستان کہ خلافت راشدہ کے ماڈل کے اوپر پاکستان میں پولیٹیکل اکنامیکل سسٹم ہم ایک تشکیل دیں. تو بڑا سمپل تکمیل پاکستان کی ایک ڈیفینیشن جو مجھ سے ہو سکی میں نے یہ پیش کرنے کی کوشش کی. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ میں نے تھوڑا سا لیٹ بھی ہو گئے ہیں پروگرام میں، مجھے آگے بھی جانا تھا. تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا عمیر بھائی کہ آپ نے مجھے وقت دیا، تھوڑا موقع دیا. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. آمین. بہت شکریہ سید سیف الرحمان بھائی کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ یہاں پر آئے، آپ نے وقت نکالا، اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت ہمیں دیا. تو یہ آپ کا بہت بڑا جو ہے یہ ایک طرح سے احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے اس احسان کے لیے چنا کہ آپ ملک کے لیے، پاکستان کے نظریات کے لیے جو ہے لب کشائی کریں اور پاکستان کی تعمیر کے لیے جو ہے اپنے الفاظ کو جو ہے موتیوں کی طرح پرو کر اس تعمیر میں اپنا بھی حصہ ڈالیں.